अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व महबूबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب آپ کے سامنے بیان کروں گا. جن کے بارے میں یہ کہا گیا لولا ابو بکر لما عبد اللہ، کہ اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو آج اللہ کی عبادت بھی نہ ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کے بعد منافقین کھل کر سامنے آ گئے اور دین کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ زکوٰۃ کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کا اعلان کرتے ہیں، صحابہ کرام آ جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے ہیں، اور وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ابھی تازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو ہم تازہ ہیں، اس لیے ابھی آپ جہاد کا اعلان نہ کریں، بعد میں ہم ان سے بات چیت کر لیں گے، ان سے مقابلہ کر لیں گے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑا تاریخی
جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا یُنْقَصُ دِینٌ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کا انکار کیا جائے. میرے ہوتے ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین کی کسی بات کا انکار کیا جائے. اگر آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اکیلا ابو بکر ہی کافی ہے. اس لیے یہ کہا گیا لولا ابو بکر لما عبد اللہ، کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو پھر اللہ کی عبادت بھی نہ ہوتی. اور پھر اپنے ڈٹ کر مقابلہ کیا منکرین زکوٰۃ کا. تو بہرحال آپ کے بڑے فضائل ہیں، آپ کے بڑے مناقب ہیں. خیر الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق. ساری مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے پہلے جو ہیں جن کا مقام مرتبہ انبیاء کے بعد وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے وہ صحابہ کرام تھے، جن کو اللہ جل شانہ نے اعزازات سے نوازا. سب سے پہلے وہ صحابہ کرام تھے. پھر ان تمام صحابہ میں سب سے اول جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو اللہ جل شانہ نے خاص اعزازات سے نوازا تھا. جیسا کہ ایک اعزاز آپ کا یہ ہے کہ آپ بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے. لیکن بالغ اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے کہ آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد قیامت تک جتنے لوگ بھی ایمان لائیں گے ان کو بھی ایمان لانے کا ثواب ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ایمان لانے کا ثواب ملے گا. یہ سب سے بڑا اعزاز. اور آپ ایمان لائے. میں نے آج ہی یہ پڑھا ہے، پہلے نہیں پڑھا تھا. یہ جب مطالعہ کر رہا تھا تو مطالعہ میں یہ بات سامنے آئی کہ آپ بتقاضائے فطرت ایمان لائے. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کے نبی نے آپ کو ایمان کی دعوت دی، ابھی آپ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، آپ کلمہ پڑھ لیتے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی برہان کے، بغیر کسی معجزہ کے مطالبہ کرنے کے، بغیر کسی سوچ بچار کے آپ کلمہ پڑھ لیتے. اللہ نے آپ کو صدیق جو بنایا تھا، کتنے بھی انبیاء رسول تشریف لائے، ہر نبی مصدق بھی ہوتا تھا، مبشر بھی ہوتا تھا. اپنے سے پہلے والے نبی کی تصدیق کرتے تھے کہ وہ سچے نبی تھے، ان کی شریعت سچی تھی، اور بعد میں آنے والے نبی کی بشارت دیا کرتے تھے، خوشخبری سنایا کرتے تھے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کی، بعد والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، اور بعد میں آنے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، خوشخبری سنائی۔ وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ آپ کے بعد جو نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا، اس کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو ہر نبی مصدق بھی ہوتا تھا، مبشر بھی ہوتا تھا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو آپ نے تصدیق تو کی سابقہ انبیاء کی، تمام انبیاء کی تصدیق کی، اپنے سے پہلے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کی، سچے نبی تھے، لیکن چونکہ آپ آخری نبی ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ کا فرمان، اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے ولیکن خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو اب صاف سی بات ہے کہ آپ بشارت تو نہیں دے سکتے، ورنہ تو پھر ختم نبوت ختم۔ تو اب آپ کی بشارت کون دے گا؟ اللہ جل شانہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی بشارت کے لیے پیدا فرمایا۔ اسی لیے جیسے ہی یہ علماء نے لکھا ہے آپ کو اللہ کے نبی نے دعوت دی اسلام کی، تو فوراً آپ کلمہ پڑھ لیتے، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے کہ بغیر کسی لیت و لعل کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ کوئی دلیل نہیں مانگتے، کوئی حجت نہیں مانگتے، کوئی معجزہ نہیں مانگتے، باقی جس کو بھی آپ دعوت دیتے تھے آگے سے جواب یہ ملتا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، آپ مجھے وقت دیں یا مجھے کوئی دلیل دیں یا مجھے کوئی معجزہ دکھائیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ایک یاد آیا، بڑی باتیں وہ ذہن میں گھوم رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس سے تو پھر یہ معلوم ہوا کہ عمر کا مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کا مقام زیادہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے ابو بکر کے بارے میں تو نہیں فرمایا نا لو کان بعدی نبی لکان ابو بکر، عمر کے بارے میں فرمایا۔ علماء نے بڑا زبردست اس کا جواب لکھا ہے، قرآن مجید کے بھی الفاظ ہیں لا تحزن ان اللہ معنا معیت، یہ اللہ کے نبی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، ابو بکر کے لیے نہیں فرمایا۔ وجہ اس کی یہ تھی، آپ نے فرمایا لو کانا بعدی، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اور آپ کے لیے تو بعدیت ہے ہی نہیں، آپ اتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے، اتنا زیادہ ساتھ اور قرب تھا کہ آپ کے لیے بعدیت ہے ہی نہیں، کہ میرے بعد آپ تو آپ کے ساتھ تھے ہر وقت، اور آج بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے۔ روزہ مبارک پر جب جائیں تو ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے سے، ایک موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو گیا، اور باتوں باتوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ یہ سخت باتیں نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، انسان ہے، ناراض ہو کر چلنے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی مانگ رہے ہیں، منا رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے۔ جب گھر میں جاتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، چہرے کو دیکھتے ہیں، لگتا ہے آج ابو بکر پریشان ہے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر نبی تھے، آپ بھی پھر ابو بکر کے چہرے کو پڑھ لیتے تھے، پہچان جاتے تھے کہ آج ابو بکر مجھے پریشان لگ رہے ہیں۔ دو طرفہ تعلق تھا، یک طرفہ تعلق نہیں تھا، دو طرفہ تعلق تھا۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ بات بتائی، یا رسول اللہ یہ بات ہے، میں منائے جا رہا ہوں عمر کو، لیکن وہ مانتے نہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اوپر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے کہ میرے سے تو یہ غلطی ہو گئی، وہ مجھ سے بار بار معافی مانگ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق، میں نے اس کے باوجود ان کو معاف نہیں کیا، مجھ سے بھی غلطی ہو، اوپر سے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عمر کیوں ناراض ہو، آپ کیوں نہیں معاف کرتے؟ یوں آپ نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ غلطی میری ہے، آپ عمر سے نہ کچھ کہیں، آپ مجھے کہیں، آپ مجھے فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں سنتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی باتیں کیے جا رہے ہیں، اور آگے آپ فرماتے ہیں، عمر آپ کو پتہ ہے جب میں نے دعوت دی تھی تو سارے مکہ والوں نے مجھے جھوٹا کہا تھا سوائے ابو بکر، آج تم ابو بکر سے ناراض ہوتے ہو۔ سارے مکہ والے جو تھے اس وقت وہ سارے مجھے جھٹلا رہے تھے، لیکن واحد ایک شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت میری تصدیق کر رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بڑے اعزازات ہیں، بڑے کمال ہیں، ان کے بڑے فضائل ہیں۔ ہجرت کی رات بڑی سخت رات تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر سلا دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، اور اپنی چادر مبارک ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور مکہ والوں کی امانتیں، کافر بھی آپ کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ آپ صادق اور امین، اس لیے وہ بھی آپ کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے۔ آپ نے امانتیں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ اب باہر کیسے نکلنا ہے؟ چاروں طرف تو محاصرہ ہے نا، گھر کے چاروں طرف دشمنوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، تو حکم ملتا ہے کہ آپ سورہ یاسین وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، مٹی اٹھاؤ، آپ کے قدموں کی مٹی جس پر آپ کے قدم مبارک لگ جائے، ہر اس کی قیمت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
قدموں کے ساتھ جو مٹی لگی تھی وہ آپ مٹی اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھینکتے ہیں ان کی طرف یہ آیت پڑھ کر۔ اب ظاہری باتیں پھینکنی تو ایک طرف تھی، لیکن اللہ نے بچانا تھا، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ تو گویا کہ ایک طوفان پیدا ہو گیا، آندھی آندھی، اور سارے اپنی آنکھوں کو مر رہے ہیں۔ آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں سن نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتے، سب کچھ ہے ان کی موجودگی میں دیکھتے ہوئے آپ وہاں سے نکلتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے، آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ مسجد بنائی گئی، آپ جانے لگے، جبرائیل السلام آئے، روک دیا، یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف نہ لے جائیے، مسجد نہیں، یہ شرارت خانہ ہے، وہ مسجد زرار قرآن مجید میں بھی جس کا واقعہ آتا ہے۔ آپ کو روک دیا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، کس کی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ دروازہ جب کھٹکاتے ہیں، یہ دروازہ بھی عام دروازہ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ لگے ہیں، جس پر آپ کا ہاتھ مبارک لگ جائے وہ کوئی عام دروازہ نہیں ہوتا۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ابو بکر کہتے ہیں، اس کا معنی اول ہے، اول ابو بکر، بکارت، بکرتا و اصیلا، صبح کی پہلی جو گھڑی ہوتی ہے، اس کا معنی ہی اول ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو یہ دروازہ بھی کوئی عام دروازہ نہیں۔ آگے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے نہیں من دقل باب، کون ہے دروازے پر؟ وہ عاشقی کیا، وہ محبی کیا کہ جو ادا کو پہچان نہ سکے، فوراً دروازہ کھولتے ہیں، حالانکہ وہ سخت یہ رات ہے، ہجرت والی رات، دشمن پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ دروازہ کھولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے غار ثور کی طرف جب جانے لگتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ وہاں سے اپنے گھر سے یہاں تک آپ وہ چل کر آئیں، اب یہاں سے آگے جب ہم جائیں گے تو پھر 2 آدمیوں کے قدموں کے نشانات ہوں گے، دشمن پہچان جائیں گے، اس لیے ایسے کیجیے میں جھکتا ہوں، بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ سبحان اللہ، وجود نبوت آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر سوار، آپ کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں، جھکتے ہیں، اب جھک رہے ہیں لیکن اللہ جل شانہ کہاں پر پہنچا رہے ہیں؟ او بلندیوں پر۔ بلندیوں سے بھی مجھے یاد آیا جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، جب جبرائیل السلام بھی رک کے ٹھہر گئے کہ یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز کہاں تک ہے۔ جبرائیل السلام بھی وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، جب آگے جاتے ہیں 70,000 پردے جب طے کرتے ہیں، وہاں وحشت محسوس ہوتی ہے۔ جب وحشت محسوس ہوتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز وہاں پر سنوائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی ہم اندازہ لگائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کا جو مقام ہے۔ خیر، آپ اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں اور غار ثور کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر قرآن مجید کے الفاظ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین۔ ثانی کے الفاظ اللہ جل شانہ نے استعمال فرمائے، بولے ہیں۔ یہ ثانی تفسیروں میں یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول جو ہے
وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کیسے کہ سب سے پہلے غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوتے ہیں، آپ صفائی کرتے ہیں، سوراخ سارے بند کرتے ہیں، 2 سوراخ رہ جاتے ہیں، دونوں سوراخوں میں اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں رکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی چیز میرے پیارے نبی کریم، میرے پیارے حبیب کو تکلیف نہ پہنچائے، اذیت نہ دے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیے، آپ تشریف لاتے ہیں، ریل بنا ہوا، جیسے ہمارا یہ ریل ہوتا ہے نا قرآن مجید رکھنے کے لیے، ایسے ریل بنا ہوا ہے، اور آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں پر تشریف لائیے۔ سبحان اللہ، کیا آپ کے نصیب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکہ والوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی، اور جو سب سے بڑی امانت، جس سے بڑی کوئی امانت دنیا میں ہے ہی نہیں، ساری کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی امانت ہے ہی نہیں، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ وہ امانت کس کے سپرد؟ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امانت کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں، جھولی میں، دامن میں تشریف رکھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، دونوں تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ اپنی جھولی، اپنا دامن، اپنی گود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرتے ہیں، آپ آرام کرتے ہیں۔ ایک سانپ آتا ہے، وہ ڈستا ہے، جب تکلیف زیادہ ہوتی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر جا کر گرتا ہے۔ کیا کہنے اس آنسو کے، کتنی بابرکت اور پاک جگہ، معطر جگہ اس آنسو کو ہوئی۔ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کی کیا پسند ہے، ایک پسند آپ نے یہ بیان فرمائی، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میری خواہش یہ ہے، میری پسند یہ ہے کہ آنکھ میری ہو اور چہرہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آج غار ثور میں آپ نبی کریم اپنے حبیب کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن ہے۔ ایک تو یہ قرآن جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، مساجد میں موجود ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اس امت پر رحم و کرم فرمائے کہ آج اس قرآن کو ہم بھولے جا رہے ہیں۔ بہت کم اس قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھا جاتا ہے، بہت کم۔ میرے عزیزوں، یہ عادت بناؤ قرآن مجید پڑھنے کی، اس سے مقدس کوئی کتاب نہیں۔ روزانہ اگر زیادہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک رکوع روزانہ، ایک رکوع پڑھنے کی عادت بناؤ، ترتیب بنا لو، کبھی بھی ناغہ نہ ہو۔ اور روزانہ کم از کم، بارہ تو فرماتے کم از کم 300 مرتبہ، چلیں کم از کم 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں۔ یہ ہمارا حق ہے۔ ہمارے لیے آپ کیا کیا کر کے گئے اس امت کے لیے، آخر دم تک امت، بلکہ آخر میں بھی میدان محشر میں بھی آپ کی زبان پر یہی الفاظ ہوگی، یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے رب میری امت، میری امت۔ امت کو بھی چاہیے کہ کچھ ہم خیال کریں، جھوٹ چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑیں، لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں، آج ہر چیز میں، ہر بات میں، ہر کام میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ آج کیوں ہم مارے پھر رہے ہیں؟ یہ قوم ذلیل کیوں ہو رہی ہے، کیوں رسوا ہو رہی ہے؟ آج سب کچھ موجود ہے، گندم بھی موجود ہے، لیکن آپ کے سامنے ملکی جو حالات ہیں، معیشت کے جو حالات ہیں، ہم سب کے سامنے، ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اپنے اسلاف، اپنے صحابہ کی زندگی کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کے سامنے جھکیں اور اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور لوگوں کو معاف کرنا ہم سیکھیں، معاف کیا کریں۔ تو بہرحال اللہ نے ہمیں یہ نبی عطا فرمایا
وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر میں اگلے جمعہ بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر کچھ بات کروں گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ